سر سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جو اسموگ ہے جسے ہم بس تھوڑا سا دھواں موسم صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں بڑا خوشگوار ہے اور ہم باہر نکل کے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے احمقانہ لوگ یہ کر بھی رہے ہیں، تو ان کو پلیز یہ آگاہی دیجئے، اویئرنیس دیجئے کہ کس طریقے سے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں یہ جو اسموگ ہے بدقسمتی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا اپنا ایک گفٹ ہے ہماری اگلی جنریشن کو۔ یہ ایٹ لیسٹ بڑے شہروں کا 5واں موسم بن چکا ہے، اور آئی ریممبر کہ ایک ڈیکیڈ گزر گیا ہمیں اس پہ بات کرتے ہوئے، اور ہر آنے والا سال جو پہلے والے سال سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر اوورآل ہم گلوب میں 3rd نمبر پہ تھا پاکستان ایئر کوالٹی کے لحاظ سے پوری دنیا میں، اور اس کے بعد پھر یہی تھا انڈیا اور ہماری چل رہی تھی، کبھی وہ ہم سے اینڈ ریممبر ہمارا پاپولیشن گیپ میں ہم ایک میجر ڈفرینس ہے جس وجہ سے ہم 3rd پہ رہتے ہیں۔ اگر ہماری پاپولیشن 1st پہ ہوتے تو شاید ہم 1st پہ ہوتے جی۔ سو اس میں بہت سے کیمیکلز ہیں اور یہ اس موسم میں ویزیبل ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے یہ ارتھ کے قریب آ جاتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے، لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر یہ کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو میجر شہر میں یہ انویزیبل کلیئر آلموسٹ تھرو آؤٹ دا ایئر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونٹ تھنک سو کہ یہ صرف آپ کے ایکسپوز ایریا یعنی اسکن کو، آئیز، نوز کو یا لنگس کو ڈیمیج کر رہی ہے، اس کا امپیکٹ آلموسٹ ہر آرگن پہ ہے۔ لنگس کو تو ڈائریکٹلی ڈیمیج کرتی ہے، لیکن جو اس میں پرٹیکولر میٹر ہیں جو کہ چھوٹے ذرات ہیں جن کا سائز 2.5 مائکرون سے بھی کم ہے، جو ہمارے ایک بال کا 40 گنا سے بھی کم بنتے ہیں، وہ جب لنگ کو پینٹریٹ کر کے بلڈ میں جاتے ہیں تو جہاں بلڈ جاتا ہے وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں بچوں۔ جی بالکل، اور بچوں میں تو ہماری پورے جسم میں چلا گیا۔ دیکھیں بالکل بچوں میں وہ ان کے برین میں جب جاتے ہیں ان کی میموری کو امپیئر کرتے ہیں اور ان کا جو کنسنٹریشن کی ایبلٹی کو کم کرتے ہیں۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ جو بزرگ ہیں یا اڈلٹ ہیں ریلیٹیولی، ان میں اس کی وجہ سے الزائمر بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ اب ریسنٹلی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بہت الارمنگ ہے۔ ان کے کوگنیٹیو امپیئرمنٹ یعنی ان کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے، ان کے برین کا ایجنگ پروسیس کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ابھی تک تو صرف بات کرتے رہے کہ لنگس کی، تو اب اگر ہم لٹریچر دیکھیں تو وہ تو پورا ہماری باڈی کو انوالو کر رہا ہے۔ اس سیزن میں ہارٹ اٹیک کا ایشو بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ جو ہے اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ یہ آپ، اور یہ ایسی بھی چیز ہے، دیکھیں ایک اور بات جو میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو ہم کہتے ہیں جی چینی کا استعمال کم کریں۔ سانس کا کیا کریں جی، سانس بند تو کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ نے سانس اس میں لینا ہی لینا ہے، اور اب اس کے لیے آپ کو پریونٹیو میئر کرنے پڑنے ہیں۔ اور اس کے اندر کون کون سی گیسز اور کون کون سے ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں، پلیز ان کو بھی الیبوریٹ کیجیے گا۔ دیکھیے سب سے جو میجر کنٹریبیوٹر ہے میجر سٹیز کی، اسپیسیفکلی اگر میں لاہور کی بات کروں تو وہ ہے ٹرانسپورٹ، اور اس میں سب سے بڑا جو ایمیشن ہے وہ کاربن مون آکسائڈ کی ہے، سلفر ہے، نائٹرک آکسائڈ ہے، اور وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ، اس کے اندر ہائیڈروجن بھی، کلورائڈ بھی، اور بھی بہت سے آتے ہیں۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ اوزون ہے۔ اوزون جو ہے وہ اگر ہوا زمین سے ایک لیول تک اوپر رہے گی تو وہ پروٹیکٹیو ہے، اگر وہ نیچے آ جائے گی تو وہ بہت ٹاکسک ہے، اور وہ آپ کی سکن کو بھی برن کر دیتی ہے، اس میں اتنی اس میں کیپیسٹی ہے۔ سو یہ تو فل آف کیمیکلز ہیں جس کو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں بنگلہ دیش میں رہتی تھی تو وہاں پر بھی اسکول کی بسز پہ جاتی تھی، پھر ہم جب کینیڈا رہتے تھے تو وہاں پہ بھی اسکول کی بسز پہ جاتے تھے۔ جب ہم پاکستان آئے تو پھر ہم اپنی گاڑیوں پہ جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری انڈیویجولی ایک گھر سے گاڑی نکلتی ہے، یہ بھی تو کتنا نقصان دہ ہے۔ اگر یہی اسکول کی بسز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں تو جتنی ہم فیسز دیتے ہیں اسکول والوں کو سب کچھ، تو اگر وہ اپنی ٹرانسپورٹ بھی سب کچھ کریں تو، اور بھلے ہم سے فیس لے لیں، کاٹیں، جتنا پیسہ باقی چیزوں میں دے رہے ہیں تو ہم ٹرانسپورٹ کے لیے بھی دے دیں گے، بلکہ ہمیں سستا پڑے گا۔ اور یہ جو اتنا ٹریفک، اتنا دھواں، اتنا پولوشن جو اکٹھا ہوتا ہے انڈیویجولی، ہر ایک گھر سے ایک گاڑی نکلتی ہے ایک بچے کو چھوڑنے کے لیے، تو وہ بہتر نہیں ہو جائے گا کہ اگر کوئی 40 بچہ ایک بس کے اندر آتا ہے، 50 بچہ بس کے اندر آتا ہے، 60 بچہ بس کے اندر آتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس بس کے اندر وہ 60 گاڑیاں، 40 گاڑیاں کم تو ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، کار پولنگ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب آپ لاہور کو بھی دیکھیں، میجر سٹیز جب بھی دیکھ لیں، جو ان کے کچھ ٹاؤنز ہیں، میجر ٹاؤنز ہیں، وہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی ٹاؤن کے اندر اسکول میں جائیں، اور وہ ایک ہی گلی سے 10 گاڑیاں ایک ہی اسکول کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو کار پولنگ ہونی چاہیے۔ کچھ پریشر گورنمنٹ نے ڈالا ہے، اور اچھے اسکول جو ہیں وہ اب پیرنٹس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ
آپ اس میں آنا پریفر کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو میرے لحاظ سے یہ اکنامیکلی بھی یہ سیو کرے گا, اکانومی آپ کے لحاظ سے بھی انڈیویجول پہ اور گورنمنٹ کے لحاظ سے کہ پیٹرول کنزمپشن کم ہوگی. سو اس کو امپلیمنٹیشن اس کی لازماً ہونی چاہیے. لاہور میں تقریباً میری بات سنیں, ایون جو یہ آفیسز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بھی آفس میں لوگ آتے ہیں اور دوسرے آفس میں باہر کے ملکوں میں امریکہ یا کینیڈا کے جائیں تو وہاں پہ کارپولین یوز کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کارپولنگ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے تو وہ وہاں پہ تو ہر جگہ یہ کارپولنگ یوز کر رہے ہیں, مگر ہمارے پاس ہمیں بھی کچھ چیزیں چینجز کرنی پڑیں گی, ہمیں چینج لانا پڑے گا. دیکھیں ہمیں ہر چیز جو ہے نا برڈن, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کرے, ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, انڈیویجولی ہمیں بھی ایکٹ پرفارم کرنا. میں ایک اور چیز پوچھی تھی, جو کھٹارا گاڑی ہیں, جو پنچر گاڑیاں, بالکل پنچر, وہ ٹائر پنچر نہیں, پنچر والی جو کھٹارا گاڑیاں ہوتی ہیں جو دھواں پھینکتی ہیں, گندی گاڑیاں روڈز پہ آپ کو پتہ ہے عام دیکھنے کو ملتی ہیں, ہر گلی سے نکل رہی ہوتی ہیں, ہر روڈ پہ نکل رہی ہوتی ہیں, اور عام دیکھنے والا شہری بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے, روز سارا دن کو 10-12 گاڑیاں آتے جاتے دیکھتا ہے. مگر میری بات سنیں, ہم اس کے اوپر ابھی تک قابو نہیں پا سکے. یہ کتنی زہریلی ہے ہمارے لیے؟ نہیں, اس کے لیے بھی ایک کام شروع ہو گیا, شاید ہم نے اس پہ وہ نہیں کیا. کاربن مونوکسائڈ ایمیشن ٹیسٹنگ مینڈیٹری کر دی ہے, آہستہ آہستہ گورنمنٹ کر رہی ہے نا. مطلب اب اس سے پہلے نہیں تھا, اب اسٹیکر لگانا ضروری ہے. میں ہمیں کوئی ٹائم لائن دے دیا, دسمبر تک یہ کوئی ٹائم لائن ہے, اس کے بعد اس پہ چلان ہونا شروع ہو جائے گا. تو سلولی اینڈ گریجولی جو ہے نا, آپ لوگوں کے پریشر سے کام شروع ہو گیا. اب آپ کو واٹر کینن نظر آ رہی ہے نا جی, تو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو دیکھیے ایکشن تو کچھ نہ کچھ ایکشن تو اسٹارٹ ہے, بٹ یہ کہ یہ ہیمرنگ تھرو آؤٹ دا ایئر ہوگی تو پبلک کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے نا. دیکھیے ہم نے خود بھی تو ماسک پہننا ہے, ہم نے آئز کو کور کرنا ہے, ہم نے باہر اس وقت نکلنا ہے جب ریکوائرمنٹ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری عادت ہے تھوڑا سا ویدر ہمیں کول لگ رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ فوگی سا ہے, ہم سموگی تو سمجھتے نہیں ہے نا, تو ہم نے تو جانا ہے بتیاں دیکھنے کے لیے. سو ہمارا جو یہ کلچر, چھوٹی سی بات کر دوں پھر بریک لوں گی, پھر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ یہ جو ہیلوئن پارٹی ابھی آپ کو پتہ ہے نا گزری ہے 2 دن پہلے, اس ہیلوئن پہ اتنے لوگوں نے بون فائر کر کے, ٹھیک ہے, آگ کے دھوئے نکال کے اپنے باربیکیو کے ایسے انتظام کیے ہوئے تھے. مجھے تو ایک تو بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سی ایسی, پتہ نہیں, ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے, مگر ہم یہ جو ویسٹ کا کوئی ایسا کلچر جو ہے نا ہم اپنا کے بیٹھ گئے جس میں ہیلووین پہ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کیے ہیں. گھروں میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے کیسی کیسی پارٹیز جو ہیں وہ نمایاں ہوئی ہیں, کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے سوشل کراؤڈ کی بھی میرے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن ہے. تو جب میں نے لوگوں کے سوشل کراؤڈ کے پکچرز دیکھی ہیں, اپنے پروفائلز لوگوں کے ان چیزوں کے اوپر جو میرے کچھ جاننے والے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ مطلب وی آر سیلیبریٹنگ ہیلووین, اور اس طرح کی گھٹیا ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ جس میں باربیکیو کے انتظام کیے ہوئے, ہم نے بون فائر رکھا ہوا ہے, لوگوں نے بون فائر کے ارد گرد جو نا ہیلووین مائیکل جیکسن کے نا ڈانس اور گانے لگا کے بڑی کلب نائٹ بنائی ہوئی تھی. یار شرم کرو, ہیلوئن کی موت مرو گے کسی دن اگر یہ حرکتیں نہیں چھوڑیں. اب یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے یہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ میجر کنٹریبیوٹر ہے جی. آپ کو لاہور میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 48 لاکھ رجسٹرڈ بائکس اور 3 لاکھ ان رجسٹرڈ یعنی 51 لاکھ بائکس ہیں اور 7.8 ملین کارز ہیں. ٹرانسپورٹیشن اس کے علاوہ ہے, آپ ایڈ کریں اس کا کنٹریبیوشن. ہم لوگ زیادہ برڈن ڈالتے ہیں کہ یہ جو فصلوں کی کٹائی ہے جو جلاتے ہیں, لیکن لاہور میں تقریباً 80% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان سے نکلنے والے دھوئیں سے ہے. اچھا یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ایک اور ایلیمنٹ جس پہ ہم کم فوکس کرتے ہیں, یہ گاڑیاں ٹائروں پہ چلتی ہیں اور ٹائروں سے جو ربر نکلتی ہے وہ ربڑ بھی جو ہے وہ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے اور وہ بھی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہیں. سو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اب رول کیونکہ پاس ہو چکا ہے تو وہ جو امیشن ٹیسٹنگ ہے وہ مینڈیٹری ہے. جب وہ ہو جائے گی تو کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے, کسی حد تک. اچھا ہمارے پھیپھڑے ہیں ہے نا, ہم اگر کوئی ایسی جیسے ہمارے لنگس کو بھی نقصان بہت جلدی آپ کو پتہ ہو جاتا ہے, تو بچوں کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں تو ان کے وہ کتنے نازک ہوتے ہیں اور ان پہ کتنی جلدی افیکٹ کرتی ہے کوئی بھی ایسی چیز. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں, کوئی گھر میں اس وقت کوئی ایسا بچہ لگتا ہے جو سنیزنگ چھینکے نہ مارا ہو, جو کھانسی نہ کرا ہو, ساروں کو لگی. تو یہ تو بڑے ہی وولٹائل ایج ہوتی ہے. اس میں ان کے لنگ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کیمیکل ان کے لنگس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ باہر نہ جا کے کھیلیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, ان کی گروتھ کے لیے بھی جو باہر نکلنا ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ضروری ہے. تو یہ تو میرے لیے میرے لحاظ سے بہت ہی الارمنگ ہے. اور آئی پارشلی ایگری ود یور اسٹیٹمنٹ کہ اسکولوں کو کچھ حد تک کی جو ایج ہے اس تک کے لیے یا بند کریں یا آن لائن کرتے ہیں, بیکاز ہم نے کووڈ میں آن لائن کام کر کے دکھا دیا نا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں
سیو کر سکتی ہیں, بچوں کو سیو کر سکتی ہیں, پلس وہ بچے جو گاڑیوں پہ جنہوں نے آنا تھا وہ گاڑیوں کے رش سے ٹرانسپورٹیشن میں بھی کمی آ سکتی ہے. اچھا, جیسے یہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے, اگر یہ بڑوں کو تنگ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے چانسز ہیں, تو کیا بچوں میں بھی یہ چانسز ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو بچوں میں اس کا ایویڈنس اتنا زیادہ نہیں, کیونکہ بڑے جو ہیں وہ باہر زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, تو یہ لنگ کینسر کا باعث بنتا ہے اسموک, یہ یاد رکھیں. یہ اسکن کینسر کا بھی باعث بنتا ہے اور اس کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا, ہم پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی بھی کانسیکوینسز آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس سے بچنا تو چاہیں گے, تو کس طرح سے کر سکتے ہیں پھیپھڑوں کی حفاظت؟ ایک دیکھیں, سب سے پہلے جب ایسا ویدر آتا ہے تو وہ لوگ جن کو ہم ہائی رسک گروپ کہتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے سب سے زیادہ. ہائی رسک گروپ کا مطلب یہ ہے ایکسٹریم آف ایج, پریگننٹ فیمیل, جن کو سانس کا مسئلہ ہے, جن کو دل کا مسئلہ ہے, جن کو گردوں کا یا جگر کا مسئلہ ہے, یا کوئی قوت مدافعت کم کرنے والی میڈیسن لے رہے ہیں, ان کو تو اسپیسیفک احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کم سے کم باہر نکلیں. جب بھی باہر نکلیں تو موبائل سے ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ لیں کہ کتنا ہے اور مجھے باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اوائڈنس از دا بیسٹ پالیسی. اگر باہر جانا نیسیسری ہے تو ماسک سے آپ کور کریں اپنے فیس کو, پلیز آئیز کو ضرور کور کریں, بیکاز یہ یہاں سے بھی ابزارب ہوتی ہے. لوگ اس کو اوپن رکھتے ہیں, ہاں بالکل بالکل, گلاسز لگا کے جائیں تاکہ یہ آنکھوں سے ابزارب نہ ہو. اینڈ جب آپ واپس آئیں تو اپنے ایکسپوز ایریا کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. پلس ویکسینیشن جو پریونٹیو ویکسینیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو پلیز ضرور لگائیں. اس سے کیونکہ جو فلو ویکسینیشنز ہیں ان کا بینیفٹ صرف یہ ہے کہ وہ کسی حد تک فلو سے پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور اگر آپ کو فلو ہوگا تو نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ لوگ بھی ویکسینیشن اپنے آپ کو لگائیں. اچھا, اب مگر ویکسینیشن کا کچھ ٹائم بھی ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم بالکل, سے تک لگا سکتے ہیں, ویدر چینج سے, لیکن اٹس ناٹ لیٹ. ابھی بھی آپ کا جو کولڈ ویو ہے اس نے آنا ہے, ابھی بھی اویلیبل ہے تو لگا لینی چاہیے. مطلب یہ نومبر کا مہینہ بھی اگر کوئی لگانا چاہے تو بالکل لگا لیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جو ہم لوگ کچرا جلاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہم اپنی کھیتیں جلا رہے ہیں جتنے بھی کسان ہیں, اس سے بھی تو دیکھیں نا دھواں ایوپریٹ ہوتا ہے, وہ بھی تو یہی گندا دھواں ہے. بالکل, یہ اس کی کنٹریبیوشن میجر سٹیز میں 5 to 7% ہے, تو یہ اس پہ بھی بین ہے. اور ہماری جس چیز پہ بین ہو, پتہ نہیں ہمیں شوق ہے وہ زیادہ کام کرنے کا, تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. کوڑا تو اب دیکھیں صاف ستھرا پنجاب کے لحاظ سے ایک کام چلا ہوا ہے, اور اب ہر گھر کے سامنے کہیں نہ کہیں پہ کوڑا دان پڑے ہیں. ہم نے کوڑا دان کے اندر نہیں پھینکنا, اس کے باہر کوڑا پھینکنا ہوتا ہے, اور پھر اس کو جلانا بھی. ہاں جی, یہ ہماری پتہ نہیں کیا ہیبٹ ہے. سو یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اگر ہم ادھر ڈال دیں تو پھر ہم رسپانسبلٹی گورنمنٹ پہ ڈال دیں. ہم نے باہر پھینکنا ہے اور پھر کہنا کہ گورنمنٹ نے اٹھایا نہیں, تو ہمیں اپنی عادات کو بدلنا چاہیے. ہم بولتے تو ہیں مگر ہم کرتے نہیں, اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. ایکچولی ہمارے بس ہمیں بولنا آتا ہے نا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام کچھ نہیں آتا. اچھا, اور یہ جو بھٹے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی تو بڑے نقصان. اچھا, میں ایک بات کر رہی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ابھی پیک ٹائم ہے جس میں ہم نمبر 1 پہ جا رہے ہیں, ٹاپ پہ جا رہے ہیں اسموک کے حوالے سے, تو وائی ناٹ ابھی بھٹا جتنے بھی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے بند کر دیا جائے. لیکن روزی تو من نہیں کر سکتے نا, ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہے, تو اس میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کا بھٹے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے امیشن منیمم ہو جاتی ہے. اس کو بھی جو بھی اب بھٹا لگ رہا ہے اس میں یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی لگانا مینڈیٹری ہے. ہاں, بدقسمتی ہے امپلیمنٹیشن آف رول. آپ حیران ہوں گے, دیر از نو سچ رول جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں شاید نہیں, ہر رول ایگزسٹ کرتا ہے. امپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں ٹاسک فورس بن گئی ہے, فورسفلی ہم کام کرا رہے ہیں, جیسے ناجائز تجاوزات کو کرا رہے ہیں, اسی طرح اس پہ بھی فورس بن چکی ہے, اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. یہی کام ہمیں ویجیلنٹلی تھرو آؤٹ دا ایئر کرنا چاہیے. تو پھر سلولی اینڈ سلولی ہم موو کریں گے ٹورڈ اسموک فری گرین پاکستان کی طرف انشاءاللہ. اور یہ جو پریگننٹ ویمنز ہیں ان کے لیے بھی بتا دیں, پریگننٹ وومن جو ہیں ان میں مس کیریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ان میں لو برتھ بیبی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور بیبی میں ایستھما یا سانس ریلیٹڈ ڈیزیز کے چانسز اسموک میں اگر رہیں تو بڑھ جاتے ہیں. اور ان کی نشو نما کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. جی, گروتھ میں بھی ڈیولپمنٹ پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اوہ مائی گاڈ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہماری. آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا کہ آپ نے اپنا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے. باہر نکلے تو ماسک ضرور پہنیں, کیونکہ ابھی تک ہم اسموک پہ قابو نہیں پا سکے. تو یا پھر گلاسز جو ہیں آنکھوں کو بچانے کے لیے اس کا استعمال ضرور کریں. اپنی حفاظت خود کریں, اپنے گھروں کے باہر کچرے نہ جلائیں, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی کسان بھائی جہاں جس رورل ایریا میں آپ میرا یہ شو دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی کھیتوں کو نہ جلائیں, خاص طور پہ اس ٹائم پہ ابھی, کیونکہ یہ بہت گندی اسموک پیدا کر رہا ہے. اور جن کی کھٹارا گاڑیاں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز اپنی جا کے گاڑیوں کو جو ہے نا ٹھیک کروائیں. انٹرنیشنل لیول پہ تو لوگ ایم او ٹی کا کام کرائے بغیر گاڑی نہیں نکالتے روڈ پہ, اور ہمارے یہاں ایم او ٹی کا کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. تو پلیز اپنی گاڑیوں کی جو ہے نا یہ چیزیں چیک کریں, اور تاکہ اپنے لیے بھی حفاظت ہو اور دوسرے کی بھی حفاظت کریں. بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.